اسلام آباد کی عدالت نے ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ ملزمان عدالت میں پیش نہ ہوئے، شوکاز نوٹس بھی جاری۔ مقدمہ متنازع سوشل میڈیا پوسٹز سے متعلق ریاستی اداروں پر الزامات کا دعویٰ۔ ایف آئی آر پیکا ایکٹ کی دفعات 9، 10، 11 اور 26 کے تحت درج۔ یہ کیس اظہار رائے، عدالتی قانون اور ریاستی اداروں کے تعلقات کا نیا امتحان بن گیا ہے۔ السلام علیکم، میں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں خرم کی آواز ڈیجیٹل آواز نیوز پر، جہاں نظر نہ جائے وہاں سے خبر لائیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے کیس کی طرف جو سوشل میڈیا پہ عدالتی قانون اور سیاسی مباحثے کو ایک ساتھ گرم کر دیا گیا ہے۔ ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ کیوں جاری کیے گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوئی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ ہادی علی چٹھا جو ہے وہ اور ایمان مزاری جو ہے یہ پہلے سے بھی سوشل میڈیا پہ کافی متحرک ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے کیسوں میں وہ متحرک ہیں، جیسے کہ ہم بات کریں گے جو بلاسفیمی کیس ہے راؤ عبدالرحیم کے خلاف جو ہیں یہ کھڑے ہیں یا اس کیس کے خلاف کھڑے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسے کیس ہیں جو حکومت کی طرف سے چلائے جا رہے ہیں یا حکومت کے خلاف، مطلب کہ ان کی طرف سے جو بھی چیزیں ہیں وہ ایسی ہیں جو حکومت کے اگینسٹ جاتی ہیں، یہ ادارے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو بلاسفیمی کا کیس ہے اس میں بھی یہ دونوں ان لوگوں کے لیے کیس لڑ رہے ہیں جن کے اوپر بلاسفیمی کا الزام ہے، یا پھر جو لوگ گستاخ رسول یا کسی بھی مذہب کے گستاخ کے طور پر عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو ان کے خلاف یہ کیس لڑ رہے، ان کے حق میں کیس لڑ رہے ہوتے ہیں۔ پھر دوسری طرف جو مسنگ پرسن ہوتے ہیں یا جو حکومت کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں یا گورنمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کی سائیڈ لیتے ہیں اور ان کے تحفظ کے لیے کیس لڑتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، یعنی انسانی حقوق کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ جس جگہ پہ ناانصافی ہو رہی ہے اس جگہ پہ یہ بات کرتے ہیں۔ تو ابھی ایمان مزاری کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایمان مزاری حاضر طور پر ابھی موجودہ طور پر ایک وکیل ہیں، رکن ہیں، ابھی نا وہ سماجی کارکن بھی ہیں اور وہ اقلیتی حقوق، ریاستی طاقت کے استعمال کے شکار افراد اور انسانی حقوق کے معاملات میں سرگرم رہی ہیں۔ ان کا شمار ان وکلاء میں ہوتا ہے جو ریاستی اداروں کے رویے پر کھل کر تبصرہ کرتے رہتے ہیں، اسی لیے وہ عموماً تنازع کا مرکز بھی بنتی رہتی ہیں، اور سابق وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری کی صاحبزادی بھی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی پبلک شناخت اور سیاسی حساسیت دونوں کافی بلند ہیں۔ یہ کیس دراصل سوشل میڈیا پر شائع ہونے والی ٹویٹ اور اس کے مواد کے حوالے سے جڑا ہوا ہے۔ استغاثہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو پوسٹ کی گئی ہے یا جو بیانات دیے گئے ہیں وہ ریاستی اداروں کے خلاف ہیں، سیکورٹی اداروں کے خلاف ہیں، یعنی کہ ان کے خلاف منفی تاثر پیدا کیا جا رہا ہے، منفی تاثر پھیلایا جا رہا ہے، جس بنیاد پر انہیں سائبر کرائم اور عوامی نظم کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔ ہادی علی چٹھا کے خلاف الزامات میں ایک دعویٰ یہ بھی شامل ہے کہ انہوں نے ان پوسٹوں کو ری ٹویٹ یا فروغ دیا ہے، مطلب اگر کوئی اور بندہ بھی پوسٹ کرتا تھا تو یہ ری ٹویٹ کر دیتے تھے، اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے تھے ہادی علی چٹھا بھی اور ایمان مزاری بھی جو ہیں۔ اچھا عدالت نے سماعت کے دوران کہا ہے کہ ملزم عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اسی بنیاد پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اور سیشن جج جو ہیں انہوں نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں، اور جب تک یہ پیش نہیں ہوں گے، جب تک کیس آگے نہیں چلے گا، تب تک ان پر ناقابل ضمانت وارنٹ جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ بعض رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہادی علی چٹھا کو ایک موقع پر عدالت کے باہر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جس وقت یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا یا عدالت کا فیصلہ آیا تو عدالت کے باہر سے ان کو گرفتار کر لیا گیا، یہ کچھ خبریں یا کچھ ذرائع بتاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں چند جو کلیدی نکات ہیں ان پر یہ کیس کیسے کھڑا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ، یہ مقدمہ یا یہ مقدمات جو ہیں اس میں ریاستی مفاد یا قومی امان کے خلاف جو پوسٹیں کی جا رہی ہیں اس پر ہے کہ سنگینی طور پر الزامات لگے ہیں پاکستان کے ریاستی اداروں پر، اور انہوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے۔ ملزمان کا موقف ابھی یہ رہا ہے کہ یہ کارروائیاں سیاسی نوعیت کی ہیں اور اظہار رائے پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہادی علی چٹھا جو ہیں اور ایمان مزاری جو ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو کارروائی کی گئی ہے یہ سیاسی طور پہ دباؤ ڈالا گیا